أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع فلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فأرت نور فاسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومنون مکی ہے. فرماتے ہیں وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے. اللہ مومنوں کی علامات بتا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جو مومن کی علامات ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مومن ہے یہ فلاں مومن ہے، یہ علامت. قرآن کی روح سے مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ فرماتے ہیں ایمان والے ہی کامیاب ہیں. ایک جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، انکساری کے ساتھ، تکبر نہیں کرتے. جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، لغو فضول گفتگو سے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ایسی بے جا گفتگو کرنا. اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں. ابھی تو کنیزوں والا رواج ختم ہو گیا، پہلے تھا، ٹھیک ہے. اور وہاں پر بیوی اور کنیز کا مطلب یہ ہوتی تھی میدان جنگ ہو تو وہاں سے وہ دشمن کی خواتین کو لے آتے تھے پکڑ کر، پھر بازار میں فروخت کرتے، اس کی قیمت لیتے. لوگ جاتے تھے اس کو کام کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کی پوری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. لہذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو زیادتی کرنے والے ہوں گے. جو اپنی امانتوں معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے بھی ہیں،
یہی لوگ وارث ہوں گے اور جو جنت فردوس کی میراث پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا بے شک ہم نے اس انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، جو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دی، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق۔ پھر اس کے بعد تم بے شک مر جاتے ہو، پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے۔ ہم نے بے شک تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، ہم تخلیقی کارناموں سے غافل نہیں ہیں۔ یعنی یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ایسے نہیں ہے نعوذ باللہ خدا نے بنا کے اور ایک سائڈ پہ، نہیں، جانتا ہے یہ نظام شمسی جو چل رہا ہے، یہ نظام کائنات چل رہا ہے، ذرے ذرے کے بارے میں اسے پتہ ہے۔ ہم نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ چاہے ایک بندے نے کاشت کیے، گندم کاشت کی، چاول کاشت کیے، تو وہ ذات پروردگار چاہے تو اسے ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کی مہربانی ہوتی ہے جب کسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ فرمایا پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اس درخت کو بھی پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان درختوں خاص طور پر ذکر ممکن ہے ان کی افادیت کی وجہ سے ہو، ممکن ہے اس لیے بھی ہو کہ یہ درخت سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک پھل دیتے رہتے ہیں۔ تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک درس عبرت ہے، یہ جو جانور چوپائے رہتے ہیں ان کے شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے کچھ تو تم کھاتے بھی ہو، یعنی حلال جانور تم کھاتے ہو، اور بعض ایسے جانور ہیں جس کے کھال سے یا جس جانور کے ذریعے سے بہت سارے فائدے تم لیتے ہیں، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، کشتی پر بھی سوار ہوتے ہو، جانوروں پر بھی سوار ہوتے۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس نوح نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم بچتے نہیں ہو جو اللہ نے عذاب تیار رکھا ہے؟ تو ان قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ کافر کہتے تھے، جب پیغمبر اکرم آئے یہ بھی وہی کہتے تھے، جو اس وقت زمانے کے کافر تھے کہ ہمارے باپ دادا نے انہی بتوں کے سامنے ساتھ جھکاتے، انہی سے مانگنے، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، کس دین کی بات کر، کس قرآن کی بات کر رہے ہو؟ تو اس زمانے والے بھی کہتے تھے۔ فرمایا پس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا عارضہ ہے، نعوذ باللہ وہ انہیں پاگل کہتے تھے، جادوگر کہا، لہذا کچھ دیر انتظار کرو۔ نوح نے کہا میرے رب انہوں نے جو میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، ان پر تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے 2 سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور اے نوح ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی بیٹا تھا وہ ان کا نافرمان ہو گیا، بڑی تبلیغ کی، بڑی کوشش کی کہ وہ اس کشتی پہ سوار ہو جائے لیکن نہ ہو سکا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فی الحیات الدنیا ما هذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون وَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیں پوری ثناء کامل اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلائی، اور کہیں میرے رب ہمیں بابرکت جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس واقعے میں یقینا نشانیاں اور ہم آزمائش کر گزریں گے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا، پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا جس کی یہ دعوت دی تھی اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے، جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم کر رکھی تھی، کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم خسارے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تم خاک ہڈیاں ہو جاؤ گے، تب تم کو نکال لے کے جائیں گے؟ فرمایا کہ اگر یہ رسول پر نبیوں پر رسولوں پر اعتراض کیا کرتے تھے کافر مشرک، کہتے تھے یہ کیسا ہے جب کھاتا بھی تمہارے جیسا ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہو سکتا؟ حالانکہ اسے فرق ہونا چاہیے ہمارے اور اس کے درمیان۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہیں میں سے ہو، تاکہ تمہارے بس ہاتھ اٹھے بیٹھے، تمہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم میں سے نہیں ہے، نہیں، میں چاہتا ہوں تمہیں میں سے ہو جو تمہیں سمجھائے۔